السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے چند گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کتنی خبریں دی گئی کہ جناب ان کو جو ہے وہ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ایون کہ قاسم خان سوری صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان کے سیل کے اندر جو ہے وہ کو گیس چھوڑ دی گئی ہے، مطلب مختلف قسم کی جو ہے وہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی۔ اور ان کے لونڈے لباڑوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کو جو ہے وہ کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے، کسی اور مقام پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ اس تمام تر یہ جو سارا غبارہ تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ساری رنگ بازی ہے، اور موقع پہ جب ملاقات ہوگی تب پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج وہ جو ساری خبریں تھیں یا جو سارا غبارہ تھا اس کے اندر سے جو ہے وہ ہوا نکل گئی۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر جو حکومت جو ہے وہ فیک نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پوری ٹیم انہوں نے جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ اسٹاک مارکیٹ تو جناب پکڑی نہیں جا رہی اور آئے دن جو ہے وہ اپنا ہائی لگا رہی ہے، اور آج تقریباً 1,03,386 پوائنٹس کا جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے ہائی لگایا ہے، اور اس کی کلوزنگ جو ہے وہ 1,03,276 پہ کلوزنگ ہوئی ہے اس کی۔ تو دن بدن جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری نظر آ رہی ہے، اور آج تقریباً پھر اسٹاک مارکیٹ نے 1700 کچھ پوائنٹس کا جو ہے وہ ہائی لگایا ہے۔ اور اب ظاہری بات ہے آگے دسمبر ہے اور کلوزنگ بھی ہونی ہے، اور دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کتنا اور ہائی لگاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا ہی جا رہا ہے کہ اس منتھ کے اینڈ تک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ شاید مزید اور کم ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ابھی تک تو جو ہے وہ بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے، اور آئے دن بڑی پازیٹیوٹی اسٹاک مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ ایسے ہی اسٹاک مارکیٹ آئے دن ہائی لگاتی رہے گی، اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے اور معیشت کا پہیہ جو ہے وہ روانگی میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں، جیو اور ایکسپیکس نیوز نے خبر دی ہے، اور یہ وہ پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات بگڑے ہوئے جو ڈویژنز بنی ہوئی ہیں اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے خبر بتا دیتا ہوں کہ خبر کیا دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر تیار کر کے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت پر الزامات عائد کیے ہیں۔ پارٹی قائدین کا کہنا ہے کہ ہمارا نام ایف آئی آر میں ہے، لیکن بیرسٹر گوہر ہر بار بچ کر نکل جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علیم عادل شیخ کا موقف ہے کہ ہم پر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں لیکن مرکزی قیادت آزاد ہے۔ کور کمیٹی ممبران نے مرکزی قائدین کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کی رائے تھی کہ بیرسٹر گور نہ گراؤنڈ پر تھے اور نہ انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا، جبکہ علی محمد خان کے آڈیو لیک بیان میں موقف تھا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت مذاکرات میں مصروف تھی۔ اچھا، یہ جو آڈیو بیان تھا نا، اس حوالے سے جو ہے وہ علی محمد خان نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں جی جناب یہ میری آڈیو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور کور کمیٹی فیک نیوز کا شکار ہو گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اتوار کو کور کمیٹی گروپ میں فیک نیوز شیئر کی گئی۔ کور کمیٹی گروپ میں علیم عادل شیخ نے اسد کیسر، محمود خان اچکزئی پر حملے کی فیک نیوز خبر شیئر کی۔ علیم عادل نے خبر پر پارٹی سے رائے طلب کی اور تشویش کا اظہار کیا۔ تو یہ جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے ڈویژنز نظر آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پارٹی کا جو قائد تھا اس نے کوئی قائدانہ کردار جو ہے وہ اس سارے احتجاج کے اندر نہیں ادا کیا، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اب وائٹ پیپر کے اوپر ایک پورا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر 7 نئے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور جوڈیشل ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اب جب یہ احتجاج ختم ہوا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، اور یہ اب دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات دوبارہ بنتے جا رہے ہیں۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج 7 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی درخواست پر فیصلہ سماعت کی، جہاں عمران خان کو تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کے احتجاج پر درج مقدمات میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ سابق وزیر اعظم کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ تمام تفتیشی افسران نے گرفتاری ڈال کر 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواستیں عدالت میں پیش کی۔ تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ان کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ تو نہیں، خیر جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب اب ادھر آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو لونڈے لپاڑوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کہیں اور ہی شفٹ کر دیا گیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے ان کو جیل کے اندر، اور وہ جو ساری غبارے میں ہوا تھی نا وہ آج بیرسٹر گور صاحب نے نکال دی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی آج بڑے دنوں بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو ہے وہ باہر میڈیا سے گفتگو کے اندر انہوں نے کیا کہا، پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم جمہوری اور ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں، ہم نے آفیشیلی 12 اموات بتائیں، سینکڑوں اموات کی باتیں کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں، پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگے گی، آئندہ کے لائے عمل کا اعلان عمران خان صاحب کریں گے۔ اچھا، یہ اب کہہ رہے ہیں کہ 12 اموات
انہوں نے آفیشیلی بتائی ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے جو اسٹیٹمنٹ شہباز گل صاحب نے کہا تھا کہ جناب جو ہے وہ 100 اموات ہو گئی ہیں, تو ان سے آپ لوگ لا تعلقی کا اظہار پھر کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد بتائی ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو شہباز گل صاحب کو بھی ادھر مینشن کرے نا. آگے جناب بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 26 نومبر کے واقعے کا علم نہیں تھا, ان کو معلومات فراہم کی. ان کا موقف ہے کہ گولی کسی جانب سے بھی نہیں چلنی چاہیے تھی. انہوں نے گولیاں چلنے کی مذمت کی, گولی جس طرف سے بھی چلی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. خان صاحب نے پارٹی کے لیے ہدایات دی ہیں کہ آپس میں اتحاد برقرار رکھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان پی ٹی آئی کے سب رہنماؤں پر اعتماد کرتے ہیں, سب رہنما کسی کے پیچھے نہ لپکیں, پارٹی کے آفیشیل موقف کے ساتھ جڑے رہیں. ہم پرامن سیاسی جماعت ہیں, ہمارے لوگ مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. میں پنجاب کے رہنماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے پتہ نہیں ان کو کیوں وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, کیونکہ 26 نومبر کی جو احتجاج کی کال تھی اس کے اندر پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں نظر آیا. خان صاحب جو ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مخالفین ہم میں تقسیم پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بیرسٹر گور نے صحافیوں کے سوال پر بتایا کہ عمران خان نے کارکنوں اور فورسز کے اہلکاروں کی شہادتوں اور زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا. عمران خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرانے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ سینٹ میں بھی اس معاملے پر آواز اٹھائی جائے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے, شہادتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ڈی چوک اور کبھی سنجگانی کے مقام کی بات کی جاتی ہے. کیا سنجگانی کے مقام میں گولیاں چل جاتی تو ٹھیک ہوتا؟ سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتوں کی بات کرنے والوں کو ہم ڈسون کرتے ہیں. ہم نے وہی اعداد و شمار دیے ہیں جن کی ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں. ہمارے متعلقہ لوگ شہداء کے پاس جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا اور غیر ذمہ دارانہ اعداد و شمار نہیں دیتے. ہم نے 12 افراد کے مرنے کا آفیشیل فگر دیا ہے اور اس پر ہم قائم ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. البتہ یہ بتایا کہ ان کو جو ہے وہ ٹی وی اور ڈان کا جو اخبار پڑھتے ہیں وہ انہیں نہیں دیا جا رہا. اب وہ ساری باتیں جو یہ پچھلے 3-4 دن پہلے آپ جا کے جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں نا ان کی ویڈیوز دیکھیں, جس کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دی ہیں. قاسم خان سوری صاحب نے تو اتنا کہہ دیا کہ جناب ان کے سیل کے اندر جو ہے وہ گیس چھوڑ دی گئی ہے, اور کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب ان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, یہ لوگ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ لوگ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. جائیں کھولیں ان کی 3-4 دن پہلے کی ویڈیوز اور دیکھیں کس کس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اور بیرسٹر کو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ساری رنگ بازی ہے, ساری رنگ بازی ہے. پتہ چل جائے گا جب ملاقات ہوگی, اور ملاقات ہوئی اور پتہ چل گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ساری رنگ بازی, سب بے وقوف آپ کو بنا رہے ہیں. یہ صرف باہر بیٹھ کے, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے وہ اور جو پاکستان میں جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے, وہ صرف اپنا پیسہ بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. کوئی ان کے پاس, اچھا عمران خان صاحب سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی, تو ان تک خبر کیسے چلی جاتی ہے؟ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان سے ہی ملاقات نہیں, ان کو ہی نہیں پتا, تو یہ لوگ ان کو کیسے خبر مل جاتی؟ میں حیران ہوتا ہوں. ان لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا گیا ہے, عمران خان صاحب کے سیل کے اندر جو ہے وہ گیس چھوڑ دی گئی ہے, اور دیگر معاملات پہ جو یہ بات کرتے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ بیرسٹر گور صاحب جو آج ملاقات کر کے باہر آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں, اور ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. یہ اور جو باہر بیٹھ کر بڑے بڑے چھکے مار دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ فیک نیوز کے حوالے سے کوئی لاہے عمل اپنانا چاہیے پی ٹی آئی کو. یہ فیک نیوز جو دے دیتے ہیں وہیں بیٹھ کر. اچھا, فیک نیوز کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے جناب. حکومت نے جو ہے وہ 10 رکنی مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے, اور یہ جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا میں ملوث افراد ہیں ان کی نشاندہی کے لیے جو ہے وہ یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاست کے خلاف مذموم پروپیگنڈے میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے 10 رکنی مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دینے کی منظوری دے دی. رپورٹ کے مطابق چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جوائنٹ ٹاسک فورس کی سربراہی کریں گے. فورس میں انٹر سروس انٹیلیجنس, ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے جوائنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ جوائنٹ ٹاسک فورس میں جوائنٹ سیکرٹری داخلہ, جوائنٹ سیکرٹری وزیر اطلاعات و نشریات, ڈائریکٹر سائبر ونگ FIA, ڈائریکٹر IT وزارت جوائنٹ ٹاسک فورس میں بھی شامل ہوں گے. جوائنٹ ٹاسک فورس کے لیے TORs بھی طے کر لیے گئے ہیں. TOR کے مطابق ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی. ٹاسک فورس 10 دنوں میں اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی. ٹاسک فورس بدنیتی پر مبنی مہم چلانے والے ملک کے اندر اور باہر عناصر کی نشاندہی کرے گی. اس کے علاوہ بدنیتی پر مبنی مہم چلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اچھا, اب ظاہری بات ہے حکومت یہ سب کچھ تو کرنے جا رہی ہے, لیکن میں اس کے اندر ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو جینوین جرنلسٹ ہیں ان کو نہ پکڑ لیجیے گا. مطلب اکثر ہوتا ہے نا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری بات ہے اس کو مفاد کے لیے نہ استعمال کرے بلکہ ملک کے مفاد کے لیے استعمال کرے. میں پہلے کہتا ہوں کہ فیک نیوز ملک کے اندر ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کو پراپر ایک ٹیم بنانی چاہیے, لیکن اس کے اندر ظاہری بات ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پسند ان کو نہ پکڑ لینا. یہ جو ماضی میں مطیع اللہ جان صاحب والا آپ لوگوں نے چھکا مارا ہے وہ بالکل نہ مارنا, مہربانی کریے گا.
جو جینون جرنلسٹ ہیں ان کو نہ پکڑے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اسی طرح سے اٹھاتے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح سے لوگوں کو اٹھاتے تو آپ لوگ تو کل کو کسی کو بھی اٹھا لیں گے. تو برائے مہربانی جو فیک نیوز دیتے ہیں ان کو اٹھائیں. اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں سلمان احمد صاحب کے اوپر. وہ باہر بیٹھ کر جناب اپنا ہی راگ لاپ رہے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر تنقید کر دی. انہوں نے کہا کہ آئی اسٹینڈ بائی مائی سورس اینڈ ول ڈیفینڈ مائی سیلف ان کورٹ آف لا اف چیلنجڈ. The ISI wants to build a minus Khan alternative PTI leadership and Bushra Bibi is part of this plan. My sole focus is saving IK's life, nothing else. اچھا اب یہ ظاہری بات ہے اتنے دنوں سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے مسز عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ بوچھاڑ کر رہے ہیں الزامات کی, لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا. کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں کی گئی, کوئی ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا گیا. البتہ شہباز گل صاحب نے بھی نہیں بات کی. ان کو تو چاہیے تھا نا, وہ باہر بیٹھے ہوئے, حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہے. خیر میرے پاس تو ثبوت بھی نہیں ہے, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب کو اب اپنے جو یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو بنائیں اور سلمان احمد صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں, یا پی ٹی آئی والے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دیں, کیونکہ بشرا بی بی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, مسز عمران خان صاحب کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ پارٹی کیوں نہیں کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہی. اس کے بعد جناب ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاث گل نے کہا ہے کہ مظاہرین سے برازیل میں میڈ آنسو گیس شیل ملے ہیں جو پاکستان میں موجود نہیں, اور ان کی شدت پاکستانی شیل سے 5 گنا زائد ہے. گرفتار 90 افراد کا تعلق ملک سے ہے یا غیر ملک سے جلد شناخت ہو جائے گی. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے. اور یہ اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ برازیل سے ظاہری باتیں منگوائے گئے ہیں, اب یہ کوئی عام بندہ تو برازیل سے منگا نہیں سکتا, یہ کوئی وہ کپڑے وغیرہ تو ہے نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ باہر سے آرڈر کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو بہت ساری کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں پاکستان آتی ہیں. اب یہ جو ادھر کی حکومت ہے وہ کے پی حکومت کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ منگوا کر اپنے لوگوں کو دیے ہیں. اب اگر اس بات میں کوئی صداقت ہے تو کل کو ظاہری بات ہے اس حکومت نے یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ کل کو ان کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑا دے گی. تو یہ سچویشن جو ہے بڑی ٹینس ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کنٹرول کرنا چاہیے. پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ یہ احتجاج کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کے پی جو ہے وہ پنجاب کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کا آپسی تعلقات ہیں اور آپسی مفادات ہیں, اس حوالے سے خبر ہوتی ہے, لیکن ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کے پی جو ہے وہ پنجاب کے اوپر دھاوا بولنے آ رہا ہے. تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کے پی بھی ہمارا ہے اور پنجاب بھی ہمارا ہے, اور ہم دونوں نے مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ پالیٹکس ہوتی ہے ظاہری بات ہے, اور اس میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں. اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر یہ جو بات ہے نا تو وہ کسی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے تاثر یہی آتا ہے. خیر اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب ابصار عالم صاحب کے ٹاک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور ادھر انہوں نے قاسم خان سوری کی جو ایکس پوسٹ ہے اس سے متعلق پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی کو ایسی کوئی زہریلی چیز نہیں دی گئی جس سے ان کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے. اس پر پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمیں یہاں اسلام آباد میں کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے, اور انہیں واشنگٹن میں تار پہنچ جاتی ہے. پارٹی کے لوگ ہی نہیں صحافی بھی بانی پی ٹی آئی کو ملتے رہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. شیر افضل مروت نے کہا کہ ایسی باتوں سے ورکرز میں اضطراب بڑھتا ہے, وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں, مایوسیاں اور تاریکیاں پہلے ہی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. ایسے میں ورکرز کو امید دینی چاہیے, کبھی جائز خدشات ہوئے تو ہم بولیں گے, اور ہم بولتے آئے ہیں. اب وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہ ساری باتیں کہاں گئی جو باتیں کی ہیں قاسم خان سوری صاحب نے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ساری باتیں تو اب دم توڑ گئی, وہ سارا جو غبارے کے اندر ہوا بھری جا رہی تھی وہ تو ساری نکل گئی. تو یہ جناب آپ کی ڈیولپمنٹس تھیں اور یہ خبریں تھیں. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.